ہائے ہائے اتنا پیار پیدا ہو جائے، اتنا پیار، یہ پیار بس حضور نے اتنی بات کہی۔ اب آج اس پیار کے اصول کو جو حضور نے حدیث میں بیان کر دیا، اب آپ دیکھیں اللہ سے پیار کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے رستے کھلے، ذائقہ بڑھاؤ جتنا بڑھانا ہے، کرو سبحان اللہ کرو، اللہ کرو، اللہ ہو، لا الہ الا اللہ کرو، حج کرو، عمرے کرو، طواف کرو، مسجد کی خدمت کرو، جتنا پیار اس کی طرف سے جو چیز آ گئی اس سے پیار کرو، مسجد سے پیار کرو، مدرسے سے پیار کرو، نیک کاموں سے پیار کرو، صدقے دو، خیرات دو، جتنا اس سے پیار کر سکتے ہو کرتے رہو، کوئی پابندی ہے جی؟ یہ کیا ہے؟ اور کوئی اس میں بدعت ہے؟ کوئی بندہ پل بنائے، کہاں بنا رہے ہو؟ کہاں لکھا ہے کہ رنگی میں پل بناؤ؟ کوئی بندہ کہ جناب علی کر یہ کام کرنا، یہ یتیم بیوہ، یہ فلاں فلاں خدمت کر رہا ہے، دوسرا بندہ کہ کہاں لکھا ہے کہ اس کی خدمت کرو؟ او بھائی حکم آ گیا، جو اس کی طرف سے چیز مل گئی ہے اسے پیار کرو، اس کی طرف سے نیک کام کرنا پیارا ہے اس کو، بس ہمیں یہ نیک کام کرتے چلے جائیں گے، سامنے نہیں دیکھیں گے کہ وہ کون ہے، کام کرتے چلے جائیں گے۔ یہ طریقہ مل گیا کہ حضور کی ہر چیز سے محبت کرو، حضور کی ہر شے کو یاد رکھو، حضور کے ساتھ تعلق کرو پیار والا، بس پھر ہم ان کی ہر چیز کو یاد رکھیں گے، ان کی یوم وصال کو بھی یاد رکھیں گے، یوم میلاد کو بھی یاد رکھیں گے، ان کی ازواج کو بھی یاد رکھیں گے، ان کی اولاد کو بھی یاد رکھیں گے، ان کی بنات کو بھی یاد رکھیں گے، ان کی بنات کی اولاد کو یاد رکھیں گے، اہل بیت کو یاد رکھیں گے، ان کے خادموں کو یاد رکھیں گے، ان کی دائی کو یاد رکھیں گے، ان کی ماں کو یاد رکھیں گے، ان کے شہر کو یاد رکھیں گے، ان کی ہجرت کو یاد رکھیں گے، ان کی نبوت کو یاد رکھیں گے، ان کی بعثت کو یاد رکھیں گے، ان کے میلاد کو یاد رکھیں گے، ان کے معراج کو یاد رکھیں گے، ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو ہم یاد رکھیں گے۔ کوئی پوچھے کیوں؟ بھائی حضور نے خود فرمایا ہے نا کہ ایمان کے ذائقے کو برقرار رکھنا ہے، ایمان کے ذائقے کو برقرار رکھنے کے لیے ذکر رسول ہر رنگ میں کرنا ضروری ہے، ذکر رسول ہر رنگ میں کرنا ضروری ہے۔ کبھی میلاد مناؤ، کبھی سیرت مناؤ، کبھی سورت کی بات کرو، کبھی سیرت کی بات کرو، کبھی اخلاق کی بات کرو، کبھی آداب کی بات کرو، کبھی ان کے مسکرانے کی بات کرو، کبھی ان کے چہرے کی بات کرو، کبھی ان کے انداز تلاوت کی بات کرو، کبھی ان کے حج کی بات کرو، کبھی ان کے عمرے کی بات کرو، کبھی ان کے ادھر جانے کی بات کرو، کبھی وہاں سے آنے کی بات کرو، کبھی نبیوں کا امام بنتا ہوا دیکھو، کبھی جبریل کو بھی پڑھاتا ہوا دیکھو، کبھی جبریل سے سوال کر کے اسے لاجواب کرتا ہوا دیکھو، اب اس کی شانیں بیان کرتے چلے جاؤ، اسی سے ذائقہ سلامت رہے۔ حلاوت الایمان، امام مسلم نے عنوان مانگا، حلاوت الایمان، ایمان کے ذائقے کو سنبھالنے والی تین چیزیں، ان میں سے پہلی چیز آپ کو میں نے بیان کی، آگے چلتے ہیں دوسری چیز کی طرف۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی بندے سے اگر پیار ہو جائے تو وہ پیار صرف اللہ کی وجہ سے ہو، سبحان اللہ، یہ دوسری چیز ہے۔ کسی بندے سے پیار ہو، کسی بندے سے، بولو نا، کسی بندے سے پیار ہو، بندے سے کیا ہو جائے؟ وہ پیار جس سے بھی کرو اللہ کی وجہ سے کرو، بس تو آپ کو ایمان کا ذائقہ ہو جائے، ایمان کا ذائقہ نصیب، اللہ کی وجہ سے پیار کرو۔ جس بندے سے بھی پیار کرنا ہے، پیار کس کی وجہ سے کرو؟ پیار کس کی وجہ سے کرو؟ اللہ کی وجہ سے کرو۔ یہاں المرء الگ ہے کہ کسی بندے سے بھی پیار کرو، اور الف لام کی دو قسمیں، ایک الف لام اختصاصی ہوتا ہے اور ایک الف لام عہدی ہوتا ہے۔ میں نے اس کا ایک ترجمہ جو کیا عہدی کا کیا ہے کہ الف لام عہدی، کسی بھی بندے سے پیار کرو تو اللہ کی خاطر کرو، اور الف لام اگر اس میں اختصاصی ہو تو اس کا مطلب ہے کسی خاص بندے سے پیار کرو تو صرف اللہ ہی کی خاطر کرو۔ اب اگر خاص ہے تو کون ہے؟ عام ہے تو کون ہے؟ اگر عام ہے ہر بندے سے پیار کرو تو رب کی خاطر پیار کرو، تو یہی صورت ہو سکتی ہے نا کہ اس سے پیار کی وجہ میں کوئی اللہ اور اس کے درمیان کوئی مناسبت ہوگی تو پھر اس سے پیار ہوگا۔ اب ہم ابو جہل سے پیار نہیں کر سکتے،
ہے وہ بھی بندہ، مگر ہم اس سے پیار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ دشمن رسول ہے۔ ہم ابو لہب سے پیار نہیں کرتے اس لیے کہ دشمن رسول ہے۔ ہم فرعون سے پیار نہیں کرتے کیونکہ دشمن موسیٰ ہے۔ ہم قارون سے پیار نہیں کرتے کیونکہ گستاخ رسول ہے۔ نہیں پیار کرتے ہم اس سے۔ پتا چلا کہ یہ الف لام عہدی نہ رہا، یہاں الف لام اختصاصی ہے کہ خاص بندے سے پیار کرو۔ تو خاص بندہ کون ہوگا؟ جس میں کوالٹی یہ ہوگی کہ وہ بندہ جس سے تم اللہ کی خاطر پیار کر رہے ہو وہ رسول اللہ کا غلام ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا جس سے پیار کرو پہلے یہ دیکھو کہ اس کے سینے میں رسول اللہ کی محبت کتنی ہے۔ بس جس کے سینے میں رسول اللہ کی محبت زیادہ ہوگی تم اس کے ساتھ اب پیار کرنا کس وجہ سے؟ رسول کی وجہ سے نہیں، پیار اس کے ساتھ کرنا اللہ کی وجہ سے، مگر پیار اللہ کی وجہ سے تب کرنا کہ اس کے سینے میں رسول اللہ کی محبت۔ عجب نکتہ ہے، عجب نکتہ ہے، عجب نکتہ ہے جی۔ اللہ 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 بہت گہری مجھے چار بڑی عظیم و شان مثالیں یہاں یاد آ رہی ہیں، اور ایک مثال کم از کم 12 منٹ مانگتی ہے، مگر میں اس طرف بالکل نہیں جا پاؤں گا کیونکہ میں حدیث شریف کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، اس درس کو ادھر نہیں جاتا، مگر اس پر بڑی گہری باتیں تھیں۔ یہ یاد رہے کبھی اس کا درس دوبارہ اس حدیث شریف کا درس ہونا ہے تو اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان ہوگی۔ پھر یہاں پر کہ پیار اللہ کی خاطر کرنا ہے، مگر اللہ کی خاطر پیار کرنے سے پہلے شرط یہ ہے کہ جس سے پیار کر رہے ہو اس کے سینے میں حب رسول دیکھو، پہلے حب رسول وہاں ہو تو پھر اللہ کی خاطر پیار کرو۔ یہ اتنی گہری بات ہے، اتنی گہری بات ہے اور اتنی عظیم بات ہے کہ یہ پورے ایمان کی جان ہے۔ یہ اگر اس طرف میں آگے بعد میں آؤں گا، آخری بات کرتا ہوں۔ فرمایا کہ وَأَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ کبھی وہ شخص جس برائی سے نکل کر ایمان میں آیا ہے، وہ شخص جس کو اللہ پاک نے ایمان بخشا، دامن رسول بخشا، تو وہ جس گمراہی سے نکل کر آ گیا، رشوت خوری چھوڑی تھی اور سنت میں آیا، داڑھی منڈواتا تھا چھوڑی اور اب سنت رکھی، نماز نہیں پڑھتا تھا اب نماز پڑھی۔ یہ پہلے میں مسلمانوں کے حوالے بتا دوں، یہاں سے پھر میں آگے بات بڑھاؤں گا، اوپر انٹرنیشنل لیول پہ بات میں جاؤں گا۔ ہماری اپنی عام زندگی میں جہاں سے ہدایت ہمیں مل سکتی ہو، عام طور پر وہ شخص جو شخص کسی عام ماحول سے نکلا اور سنتوں کے ماحول سے وابستہ ہے، کسی عام ماحول سے نکلا اور اللہ والوں کی سلسلے میں بیعت ہو گئے، اور پھر اب اس نے یہ کہہ دیا کہ یار داڑھی رکھنے سے پہلے ہی میں اچھا تھا، اب اگر اس نے یہ کہہ دیا یار کاش میں اس طرف کیسے آ گیا، میں ادھر ہی ٹھیک تھا۔ اب آپ میری بات سمجھ گئے؟ یا کسی شخص نے نمازوں پہ لگ گیا اور اس کے بعد حالات ذرا سے اپس اینڈ ڈاؤن ہوئے تو کہا یار جب نمازیں نہیں پڑھتا تھا تب تک تو بہت کچھ تھا، اب جب سے نمازیں شروع کی ہیں تب سے یار حالات ٹھیک نہیں رہے۔ گویا اس کو اپنی وہ زندگی زیادہ بھلی لگ رہی ہے جو بے حالت بے نمازی میں تھی، وہ زندگی زیادہ اچھی لگ رہی ہے جب اس کی داڑھی نہیں تھی، وہ زندگی زیادہ اچھی لگ رہی ہے جب وہ بے عمل تھا۔ اب مرشد کی خدمت میں آ کے جب پابندیاں کرنی پڑ رہی ہیں، نفس پر چوٹ پڑ رہی ہے، تو اس وقت پچھلی زندگی جس کو اچھی لگنے لگ گئی۔ ایک بات، دوسری بات، ایک شخص عیسائی تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، یہودی تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، ہندو تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ اب یہ انٹرنیشنل لیول کی بات آ گئی اسی حدیث کے تحت۔ اب یہاں آنے کے بعد اسے پچھلی زندگی دوبارہ یاد نہ آئے، یہاں آنے کے بعد اسے پچھلی زندگی کی 100 آسائشیں بھی ہوں، 100 آرام بھی ہوں، 100 سہولتیں بھی ہوں،
مگر وہ سہولتیں اب دوبارہ یاد بھی نہ آئیں. یہاں کے کانٹے اسے ان پھولوں سے اچھے لگ رہے ہوں, یہاں کی سختیاں اسے اس آرام سے اچھی لگ رہی ہوں, یہاں کی تکلیفیں اسے وہاں کے آرام سے زیادہ اچھی لگ رہی ہوں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کا ذائقہ اس شخص کو ملے گا جو اپنی گزشتہ راحت و آرام کو چھوڑ کر میرے نام پر آنے والی تکلیف کو مسکرا کر اٹھاتا, مسکرا کر برداشت کرتا, میرے نام کی تکلیف. یہاں یہ جو شرح میرے سامنے حضرت شیخ الحدیث علامہ غلام رسول صاحب سعیدی رحمۃ اللہ برکاتہ ملالیہ کیا, اور انہوں نے یہاں علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے شرح کی. وہ ذرا آپ اگر سننا چاہیں تو ایک مرتبہ بلند آواز سے سبحان اللہ. ایمان کی حلاوت کا معنی یہ ہے کہ انسان کو عبادت کرنے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر مشقت برداشت کرنے میں لذت حاصل ہو. یہ ایمان کا معنی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر تکلیف برداشت کرنے میں کیا حاصل ہو اسے, بولو نا, کیا حاصل ہو؟ لذت حاصل ہو, حلاوت حاصل ہو. اللہ تعالی کی اطاعت بجا لا کر جتنی لذت ملتی ہو اتنی ہی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کو ترک کرنے میں بھی لذت ملتی ہو. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دنیا اور دنیا داروں کی محبت پر ترجیح دے